اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اعطى امتی ثلاثا لم تؤت احدا قبلہم السلام وهو تحیۃ اہل الجنہ وصفوف الملائکہ وآمین رواہ ابن خدیمہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے میری امت کو تین ایسی چیزیں عطا کی ہیں کہ آپ سے قبل وہ کسی امت کو نہیں ملیں، اور ان میں سے ایک تو اللہ پاک نے جو السلام علیکم کہنے کا طریقہ ہے یہ اہل جنت کا ہے، اللہ پاک نے دنیا میں میری امت کو عطا کیا۔ اور دوسرا فرشتوں کی طرح صفیں بنا کے عبادت کرنا، یہ بھی اللہ پاک نے میری امت کو عطا کیا۔ اور اسی طرح آمین اونچی آواز سے کہنا، یہ بھی اللہ پاک نے میری امت کو عطا کیا۔ اس روایت کو امام ابن خدیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ نماز کے طریقہ کے حوالے سے آمین کے متعلق احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر امام اونچی قرات کر رہا ہے تو جب امام ولضالین کہے گا اور امام آمین اونچی آواز سے کہے گا، اب امام کے ساتھ ہی مقتدی بھی آمین کہیں گے اونچی آواز سے، اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے مقتدی بھی آہستہ پڑھ رہے ہیں تب آمین آہستہ کہی جائے گی۔ فضیلت کیا ہے کہ اللہ پاک سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فضیلت کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ پاک تمہاری اس نماز میں کی گئی تمام دعائیں اس آمین کی برکت سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اب آمین کہنے کے لیے بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ ایک تو امام سے پہلے نہیں ہم نے کہنا آمین، امام ولضالین کہے، ظاہر بات ہے امام بھی ساتھ ہی آمین کہے گا اور ہم امام کے ساتھ ہی آمین کہیں۔ امام سے پہلے ہمیں آمین جو ہے وہ کہنے سے بچنا چاہیے، اگرچہ بعض علماء احادیث کی بنیاد پہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، لیکن راجح اور بہتر موقف اور زیادہ احادیث کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا تھا کہ اذا امن الامام فامنوا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی یہاں پر امام سے قبل آمین کہنے سے بچنا ہے ہم نے۔ اور جو صحیح راجح زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ یا تو امام کے ساتھ ہی اور امام آمین شروع کرے ہم بھی آمین کہیں گے۔ اگلی بات، آپ نماز میں بعد میں ملے ہیں آکے، ابھی آپ نے تو سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا ہے، امام نے ولضالین کہہ دیا، اب ہم کیا کریں گے، ہم نے آمین امام کے ساتھ بھی کہہ دینا ہے، اور جب ہماری اپنی سورۃ الفاتحہ ختم ہوگی تب بھی ہم آمین کہیں گے۔ اب آپ جب آئے ہیں، آپ کی کہیں بھی قرات موجود ہے، آپ کسی بھی صورت میں ہیں، آپ آتے ہی اگر امام کے ولضالین کو سن لیا، آپ نماز میں شامل ہیں، آپ نے ابھی سورۃ الفاتحہ شروع کرنی ہے یا امام نے پہلے ختم کر لی، آپ نے ابھی ختم نہیں کی، تو تب بھی امام ولضالین آمین کہے گا، آپ بھی ساتھ ہی آمین کہہ دیں، اگرچہ آپ کی سورۃ فاتحہ ابھی باقی بھی ہو، لیکن جب آپ اپنی سورۃ الفاتحہ ختم کریں گے تب آپ بھی آمین کہیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے
کہ امام جو ظاہری طور پر اعمال کرتا ہے ان میں امام کی اقتداء ضروری ہے۔ قرات ہے سورۃ الفاتحہ، آپ پہلے بھی پڑھ لیں کوئی بات نہیں، اللہم باعث بینی سبحانک اللہ امام نے ابھی نہیں پڑھی، آپ پہلے ختم کر لیں کوئی بات نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم امام نے 3 مرتبہ کہا، 5 مرتبہ کہہ دیں کوئی بات نہیں، لیکن جو امام ظاہری عمل کرتا ہے، آمین اونچی کہتا ہے، تو تب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے، اس کے ساتھ یا اس کے بعد یہ عمل کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔